خوش آمدید اس تجزیے میں آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت اور ان کی بے مثال حکمت عملی کی بات کرنے والے ہیں جس نے 12ویں صدی کی تقسیم شدہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجی طاقت اور حیران کن سفارتی رحم دلی کا بہترین توازن قیام کرتے ہوئے ایک مکمل خطے کو دوبارہ متحد کیا۔ اچھا، اس کہانی کی گہرائی میں جانے سے پہلے اس دور کے خوفناک حالات کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ 1999 کا سال ذرا تصور کریں۔ کروسیڈرز کے اس حملے میں تاریخ دانوں کا اندازہ ہے کہ بیت المقدس میں تقریباً 70,000 عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس انتہائی خونریز اور دردناک منظرنامے نے آنے والی کئی صدیوں کے حالات طے کر دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے حملہ آور اتنی آسانی سے اس خطے پر قبضہ کیسے کر بیٹھے؟ خیر، اس کی وجہ دنیا اسلام کی شدید تقسیم تھی۔ ایک طرف بغداد میں سنی عباسد اور مصر میں شیعہ فاطمید خلافتیں تھیں، تو دوسری جانب سلجوق ریاستیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مقامی امیروں کی اس آپسی لڑائی اور بے اتفاقی کا بیرونی طاقتوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اقتدار کا عروج یعنی بنیادوں کا استحکام۔ یہ ٹائم لائن واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، ایک سنی کرد شیعہ اکثریتی مصر کا وزیر بنتا ہے۔ 1169 میں وزارت ملنے سے لے کر 1174 میں دمشق کے عوام میں خزانہ تقسیم کرنے تک ان کی تیزی دیکھنے لائق ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کروسیڈرز کا سامنا کرنے سے پہلے اندرونی اتحاد قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بکھرے ہوئے مسلمان دھاڑوں کو یکجا کرنا ہی ان کی اس تیزی سے پھیلتی ہوئی طاقت کا اصل مقصد تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، محاذ کا اتحاد، تلوار اور امن کی شاخ۔ اپنے ہی رقیب رہنماؤں کو ایک ساتھ لانے کے لیے صلاح الدین کی بے مثال دوہری حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو فوجی طاقت اور محاصروں سے دشمنوں کو جھکایا جا رہا تھا، جیسے کہ سنجار اور عزاز میں، لیکن دوسری طرف حیران کن طور پر انہی دشمن قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا تھا، ان کا علاج کیا جا رہا تھا اور جیتے ہوئے علاقے واپس تحفے میں دے کر ان کی وفاداری حاصل کی جا رہی تھی۔ ہارے ہوئے لوگ جب واپس لوٹتے تو دشمنی کے بجائے صلاح الدین کی تعریفیں کرتے تھے۔ الیپو یعنی حلب کا یہ تبادلہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ان کا رحم دراصل ایک انتہائی ناپاتلا سیاستی ہتھیار تھا۔ 1183 میں انہوں نے علاقوں کا پرامن تبادلہ کیا۔ ایک نہایت خوفناک اور لمبے معاشرے سے بچتے ہوئے انہوں نے ماہرانہ سفارتکاری سے وہ علاقے حاصل کر لیے جو شاید طاقت کے زور پر ہزاروں جانیں لیتے۔ یہ ان کی حکمت عملی کی بلند ترین سطح تھی۔ صلاح الدین کے اپنے الفاظ پر غور کریں۔ جب خدا نے مجھے مصر کی زمین دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا مقصد میرے لیے فلسطین بھی ہے۔ اس پرعظیم سوچ نے طے کر دیا تھا کہ جب ارد گرد کی ریاستیں آخر کار متحد ہو جائیں گی تو اس بڑے لشکر کا اگلا اور آخری مقام کیا ہوگا، جو ہمیں اس تجزیے کے تیسرے حصے تک لے آتا ہے، یروشلم کی فتح، 1187 کا محاصرہ۔ حطین کی عظیم فتح کے بعد رفتار دیکھنے والی تھی۔ 20 ستمبر کو ایوبی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا اور محض چند دنوں بعد 29 ستمبر کو محاصرے کی مشینیں نے فاصلے توڑ ڈالیں اور پھر 2 اکتوبر 1187 کو شہر نے باضابطہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک ایسی میتھوڈک اور تیز رفتار پیش قدمی تھی جس نے دشمن کو سنبھلنے کا بالکل موقع نہیں دیا۔ لیکن یہاں اس ٹیبل پر موجود اعداد و شمار دیکھیں، فوجی طاقت کا واضح فرق دیکھیے۔ 20 سے 30 ہزار مسلح سپاہیوں کی عظیم فوج کے مقابلے میں دشمن کا دفاع کرنے والے صرف 2 سے 3 ہزار تھے، یعنی عددی برتری اتنی واضح تھی کہ صلاح الدین چاہتے تو بآسانی پورے شہر کا قتل عام کر سکتے تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے 69 سال پہلے ان کے دشمنوں نے کیا تھا۔ خیر، بات اتنی آسان نہیں تھی۔ بالیان آف ایبلن کی طرف سے ایک انتہائی خطرناک دھمکی سامنے آئی۔ بالیان نے واضح کیا کہ اگر انہیں پرامن حوالگی کی اجازت نہ دی گئی تو وہ شہر کے تمام مقدس مقامات کو تباہ کر دیں گے اور وہاں موجود 5000 قیدی مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ اس سنگین صورتحال نے صلاح الدین کو ایک انتہائی اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ چوتھا حصہ، رحم اور سفارتکاری، سلطان کا فیصلہ۔ دھمکی پر غصے میں آنے کے بجائے سلطان نے جو کیا، اس نے اس دور کی ظالمانہ جنگوں کے تمام اصولات الٹ کر رکھ دیے۔ فدیہ طے ہوا، مردوں کے لیے 10 دینار، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے 1۔ لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب اور بزرگ تھے انہیں سلطان نے اپنی جیب سے رقم ادا کر کے آزاد کیا۔ بیواؤں اور امیر خواتین کو حفاظت سے بغیر کسی فدیے کے جانے دیا گیا۔
اب ذرا 1099 کی تباہکاری اور 1187 کے اس پرامن تبادلے کا موازنہ کریں۔ ایک طرف گلیوں میں بکھری لاشیں، قتل عام اور الاقصی کی بے حرمتی، اور دوسری طرف ایک باضابطہ نیگوشیٹڈ سرنڈر۔ الاقصی کو دھو کر صاف کیا گیا اور مقامی عیسائیوں کو حفاظت کے ساتھ وہاں رہنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ ایک ایسی بہترین سفارتی چال تھی جس کا مقصد عیسائی دنیا کے لیے نئے شہید پیدا کرنے سے بچنا تھا۔ آئیے اب اس وضاحت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں حصہ، سلطان کا ورثہ، ایک لازوال علامت۔ 1193 میں وفات کے بعد انہیں دمشق کی امیت موسک کے پاس دفن کیا گیا، مگر ان کی شخصیت کا اثر اتنا گہرا اور عظیم تھا کہ صدیوں بعد 1903 میں جرمن ایمپرر ولیم II نے ان کی آخری آرام گاہ پر ایک سفید سنگ مرمر کا تحفہ بطور تحفہ بھیجا۔ سوچئے، یہ ایک نہایت ہی حیران کن تاریخی حقیقت ہے کہ قطر دشمن اور یورپین تاریخ دان بھی ان کی عزت کرنے پر مجبور تھے۔ اور سچ کہوں تو آج کے اس جدید دور میں بھی پاپ کلچر اور میڈیا میں ان کے کردار کو اسلامی رواداری اور اصول پسند قیادت کی ایک مستقل علامت کے طور پر نمایاں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی علامت بن چکے ہیں جو سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ ان کی موت کے وقت کی نصیحت سنیے۔ خون بہانے سے بچو، اس پر بھروسہ مت کرو، بہا ہوا خون کبھی نہیں سوتا۔ موت کے بستر پر بیٹوں کو دی گئی یہ نصیحت اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے جس نے ان کی سفارتی حکمت عملی کو اتنا کامیاب اور لافانی بنایا۔ تو اس تجزیے کے آخر میں تاریخ کا یہ ورق ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا 12ویں صدی کی یہ حکمت عملی، جہاں فوجی طاقت کے ساتھ بے مثال سفارتی رحم دلی کا توازن رکھا گیا، ہمارے آج کے جدید مسائل اور تنازعات کو حل کرنے کا کوئی راستہ دکھاتی ہے؟ شاید اصل طاقت صرف تلوار چلانے میں نہیں، بلکہ صحیح وقت پر دکھائے گئے رحم اور بہترین سفارتکاری میں چھپی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور سوچئے گا۔